ہمارے ساتھ آج نا رشی خان صاحب موجود ہیں جو کہ جرمنی میں ہوتے ہیں اور اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے. تو آئیے نا ان سے ذرا بات چیت کرتے ہیں ادب کے حوالے سے. میری سوچ کے مطابق جو بنیادی اقدام ہیں ان میں سب سے پہلے ہے مطالعہ. جی. اس کے بعد ہے مشاہدہ. جی. پھر ہے مکالمہ. پھر ہے مجاہدہ. پھر ہے مکاشفہ. آخر میں مراقبہ بھی آتا ہے. یہ سب میم سے شروع ہوتا ہے لیکن پہلے تین سب سے زیادہ ضروری ہیں. آخری تین جو ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ کٹھن بھی ہیں, مشکل بھی ہیں اور وہ بہت بڑی سٹیجز پر جا کر آتے ہیں. پہلے یہ تین سب سے زیادہ ضروری ہیں. سر ان میں فرق کیا؟ پہلے جو تین ہیں نا وہ تو بہت مشہور ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ان کو مطالعہ کا بھی پتہ ہے, مشاہدہ کا بھی پتہ ہے, مکالمے کا بھی پتہ ہے. جو اینڈ والے دو ہیں پلیز ان کے بارے میں مجاہدہ جو ہے جی مجاہدہ جیسے جہاد ہوتا ہے جی جی یہ اس سے ملتا جلتا ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں, جو آپ لکھنا چاہتے ہیں, جو آپ نے مشاہدہ کیا ہے وہ ان سب چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں آپ. جی. غور و فکر کا جو عمل ہے وہ مجاہدہ ہے. اس میں سے آپ گزرتے ہیں خود, اس کے چھوٹی بڑی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں, ان پر اپنا ریئیکٹ کرتے ہیں, ان کو لکھتے ہیں, پھر اس پر غور کرتے ہیں, پھر کسی سے پوچھتے ہیں. یہ سب مجاہدے کا حصہ ہے. اور اینڈ والا سر اس کے بعد مکاشفہ ہے. مکاشفہ کشف سے ہے. کشف ہے چھپی ہوئی چیزوں کو اوپن کرنا, کھولنا. جی. جیسے حضرت داتا گنج بخش کی کتاب کا نام ہے کشف الماجوب, چھپی ہوئی چیزوں کا کھولنا. کشف سے ہے مکاشفہ. آپ ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں وہ چیزیں جو پہلے سے موجود نہیں ہیں, کہنے کے وہ زاویے جو پہلے سے نہیں کہے گئے, جی. دیکھنے کا وہ نقطۂ نظر جو پہلے سے نہیں دیکھا گیا, وہ ہے مکاشفہ. جی. سر تصوف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو مذہب سے متعلق چیزیں ہیں نا اس پر میں کبھی بیان نہیں دیتا. یہ ماننے اور نہ ماننے کی بات ہوتی ہے. میں سائنس کا آدمی ہوں. سائنس ہر چیز کا تیا پانچا کرتی ہے, توڑ پھوڑ کرتی ہے, اس میں سوال جواب ہوتا ہے. یہ جو عقیدے کے معاملے ہیں اس میں سوال جواب نہیں ہوتا. وہ ماننے اور نہ ماننے کے میں سب کا احترام کرتا ہوں, میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. میرا اپنا مذہب یہ ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے کچھ مانگتا نہیں, میں اس سے شکایت نہیں کرتا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں وہ جیسے مجھے رکھے مجھے قبول ہے, مجھے منظور ہے, میں اس میں شکر ادا کرتا ہوں اس کا. لیکن ان باتوں پر میں بحث نہیں کرتا کیونکہ بحث ہو نہیں سکتی. عقیدے پر جو بحث کرتے ہیں وہ ایک نئی سے نیا عقیدہ بنا لیتے ہیں. سر آپ کی جو تعلیم ہے وہ بھی سائنس کے متعلق ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا جو زیادہ تر وقت گزرا ہے وہ جرمنی میں گزرا ہے. تو انسان کا جو ماحول ہے نا وہ اس کی طبیعت پر بہت اثر انداز ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود سائنس پڑھنے اور جرمنی میں رہنے کے باوجود بھی آپ اردو ادب میں لکھ رہے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے زیادہ تر لکھ رہے ہیں. تو یہ کوئی ماحول اور سائنس اثر انداز نہیں ہوئی لکھنے پر؟ نہیں, سائنس تو آپ کو حقیقت پسند بناتی ہے. اچھا. سائنس تو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ پانی جو ہے وہ اوپر سے نیچے سائڈ پر جائے گا. جی. ٹھیک ہے, کوئی اور چیز آپ کو بتا سکتی ہے کہ بھئی نہیں پانی نیچے سے اوپر کو بھی جا سکتا ہے, سائنس تو نہیں بتاتی. جی جی. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ ایسے ہوگا. اور اگر آپ ایک نظریہ جو سائنس میں چل رہا ہے اس کے خلاف آپ دوسرا نظریہ لے آتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں, اس کو مان جاتی ہے, وہ پہلی پہ اڑی نہیں رہتی. عقیدہ تو اپنی جگہ پہ رک جاتا ہے. جی جی. تو سر اور جو ماحول کا میں نے سوال کیا کہ ماحول, جیسے میں نے آپ کو بتایا میں وہ درخت ہوں جس کی جڑیں پاکستان میں ہیں, جی یہاں کے کلچر میں ہیں. ٹھیک ہے, میں بیسیکلی پنجابی ہوں, بلکہ لٹھ باز پنجابی ہوں. جی. میں یہ تھوڑا بہت جو اردو میں میری کوئی آ جاتے ہیں باریک الفاظ, یہ تو مطلب اردو پڑھنے سے بلکہ فیض صاحب کی شاعری زیادہ پڑھنے سے آئے ہیں. یہ تو مجھ میں نہیں تھے پہلے, لیکن خیالات تو پہلے بھی تھے. جی بالکل. ان خیالات کو الفاظ بعد میں مل گئے لیکن خیالات پہلے بھی تھے. جی. اور یہ تو مجھے جا کے کہیں BSc کے پہلے سال میں مجھے احساس ہوا کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے جدھر میں نہ جا
پڑھا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا. میں نے اردو اس کے بعد پڑھنی شروع کی. میں نے انگلش جو ہے وہ جرنلزم میں آ کے پڑھنی شروع کی کیونکہ مجھے ترجمے کرنے پڑتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اندر اس کا بیج موجود ہے تو صلاحیتیں آ جاتی ہیں، پھر آپ اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں. لیکن اس بیج کو پہلے آپ نے کہیں بونا ہے، بالکل. اس کی جڑیں زمین میں گاڑی جائیں گی، گڑیں گی، اس کے بعد وہ پودا آگے نکل سکتا ہے. جی بالکل. سر آخر میں ہمارے جو لکھاری حضرات ہیں ان کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ میں کبھی پیغام نہیں دیتا. میں کہتا ہوں جو لکھ رہا ہے وہ لکھتا جائے، جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھتا جائے، اور جو پڑھ رہا ہے وہ لکھنے کی کوشش کرے، جو لکھ رہا ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرے. چلیں. اگر کوئی اچھا لکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے بہت سارا پڑھے پہلے. بالکل. بہت شکریہ سر.